جادو کا توڑ کرنے کا طریقہ. لیکن 3 بہت ہی معتبر عمل ہمارے یہاں اس کے لیے بتائے گئے. ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت، خصوصیت کے ساتھ روزانہ نماز صبح کے بعد جتنی آیتیں ان کی ہیں اتنی مرتبہ اس سورے کی تلاوت، یعنی 11 مرتبہ ان دونوں سوروں کی تلاوت اس آدمی کے لیے کہ جو جادو کی پریشانی میں مبتلا ہو چکا. دوسرا عمل جس کو مولا کائنات کے حوالے سے علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار میں نقل کیا، وہ بہرحال ایک دعا جو بعض کتابوں میں ملے گی. درس کے اندر کوئی دعا بتانا اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ایسے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو خالی سن کے اس کو یاد کر لیں. بہرحال دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ و باللہ، یہ مولا کائنات سے مروی دعا. سنستد آزادک باخیک ونجعل لکما سلطانا. تین ٹکڑے ہیں اس دعا کے. پہلے تو بسم اللہ و باللہ. اچھا، جادو کے توڑ کی جتنی بھی حدیثیں سب کے اندر یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ ضرور کہنا چاہیے. حتیٰ یہ کہ قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیں تو یہ جملہ ضرور پڑھیں بسم اللہ و باللہ کی ترکیب میں. جادو کے دفیے کے لیے کوئی خاص راز پوشیدہ جو ہمیں بتایا تو نہیں گیا، لیکن اتنی تاکید کے ساتھ آ رہا. تو بسم اللہ و باللہ تو ابتدا میں. اس کے بعد پھر 3 جملے سنستدو آزادو کا بے عقی کا ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما وانتما ومن اتبعکم الغالبون. یہ مولا کائنات کی طرف سے خصوصی نسخہ بتایا گیا صاحبان ایمان کو، اور کہا کہ اسے لکھ کے اپنے ساتھ رکھو اور نماز شب ختم کرنے کے بعد اور نماز صبح پڑھنے کے درمیان 7 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے. جب کبھی ایسے آثار نظر آنے لگے کہ جیسے کسی نے جادو کیا، یعنی ان 2 نمازوں کے بیچ نماز شب ختم ہو جائے، نماز صبح شروع ہونے والی، اس کے بیچ میں جو وقت ملتا اس میں 7 مرتبہ اس عرصے میں جب تک کہ جادو کے آثار نظر آ رہے ہیں اس دعا کی تلاوت کرنا. اور آخری نسخہ تو وہ کہ بہرحال یہ تو مجربات میں سے ہے کہ جس نے صحیح شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کی، جو 8ویں امام کی حدیث ہے، اس نے اپنے آپ کو جادو سے بچا لیا. الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ ایکسیپشنز تو بہرحال ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تجربہ کیا وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ تو سب سے زیادہ مجرب عمل تجربہ شدہ. جو 8ویں امام سے مروی ہے، ہمارے یہاں اس کا رواج بھی کہ ہرن کی کھال پر، اس میں خصوصی زور ہے ہرن کی کھال پر، ہرن کی کھال کے اوپر قرآن کی ان 3 آیتوں کو لکھنا اور اس سے پہلے 3 جملوں کو لکھنا، یعنی کل 6 جملے ہو گئے جنہیں ہرن کی کھال پہ لکھ کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ باندھا جائے. جادو ہے تو ٹوٹے گا، نہیں ہے تو ہو نہیں پائے گا. بسم اللہ و باللہ، وہ تو آپ نے سنا کہ جادو کے ہر عمل سے پہلے پڑھنا لازم. بسم اللہ و باللہ نمبر 1. اس کے بعد بسم اللہ ما شاء اللہ نمبر 2. اور نمبر 3 بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے تو یہ 3 جملے لکھے جائیں اور اس کے بعد سورہ یونس جو قرآن کریم کا 10واں سورہ، اس کی آیت نمبر 81 اور سورہ آراف جو قرآن کریم کا 7واں سورہ، اس کی آیت نمبر 118 اور 119، یہ 3 آیتیں، جن میں سے ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے جو پہلے لکھنا. اگرچہ قرآن کی ترتیب میں وہ بعد میں سورہ یونس 10واں سورہ، مگر اسے پہلے لکھنا. یہ وہی آیت ہے جو حضرت موسیٰ کا جملہ وقال موسیٰ ما جئتم بالسحرہ، کہ اے جادوگر جو تم لوگ لے کے آئے ہو، ان اللہ سیقتلہ، اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا. یہ آیت ہے پوری سورہ یونس کی آیت نمبر 81. سورہ آراف کی آیت نمبر 118 فوقع الحق سے یہ آیت شروع ہو رہی، اور سورہ آراف کی آیت نمبر 119 فانقلبوا بالصاغرین پہ یہ آیت مکمل ہو رہی. یہ تو بہرحال میرا اپنا بھی تجربہ، اور جس مومن کو یہ بات بتائی گئی اگر اس نے اس کی پابندی کی، کیونکہ ہرن کی کھال کم ملتی اور زیادہ تر بکرے کی کھال کو ہرن کی کھال ظاہر کر کے فروخت کر دیا جاتا، تو وہ تو اگر دوا کے نسخے میں کمی رہ جائے گی تو اثرات میں کمی ہوگی. لیکن جس نے صحیح طریقے پہ اس کی پابندی کی کہ یہ بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سورہ یونس آیت 81، سورہ آراف آیت 118، سورہ آراف آیت 119، اس نے یہ دیکھا کہ جادو کے حل کے لیے سوائے 1000 میں 1 آدمی کے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور علاج نہیں ہے.